تو یاد رکھیں خطیب چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ خطیب ہی نہ ہو، اگر وہ آپ کو قرآن و حدیث سناتا ہے تو وہ اس خطیب سے کئی درجے بہتر ہے جو آپ کو آ کر قصے سنا کے چلا جاتا ہے۔ آج ہمارا یہ اصول بن گیا، رواج بن گیا کہ خطیب وہی ہے جو ہمیں قصے سنائے، خطیب وہی ہے جو کان پہ ہاتھ رکھ کے عوام کو رلا دے۔ یاد رکھیں جس کو آپ نے اسٹیج پر منبر رسول پہ بٹھانا ہے پہلے اس کو دیکھیں، اگر بظاہراً اس کے منہ پہ داڑھی ہے، جبہ ہے، دستار ہے، اس کا اندر بھی دیکھیں اس کے اندر کیا ہے۔ بڑے لوگ پھر رہے ہیں، لگتے ہیں کہ خطیب ہے، عاشق رسول ہے، لیکن اندر ان کے صحابہ و اہل بیت کا بغض موجود ہوتا ہے جو ہمارے سامنے وہ ظاہر نہیں کرتے۔ حقیقتاً اگر آپ ان کے اندر جائیں، ان کے اصلیت کو دیکھیں، ان کی حقیقت کو دیکھیں، پھر اگر وہ واقعی حقیقتاً حب صحابہ و اہل بیت کے اندر داخل ہے، قرآن و حدیث پہ اس کا عمل ہے، تو اس کو منبر رسول پہ بٹھائیں۔